بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فرحان اسلامک اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے علماء کرام کی کچھ آراء میں نے بیان کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے رائے کا جائزہ لیتے ہیں۔ 20 جنوری 2024 کے روزنامہ دنیا میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک کالم لکھا ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے، اور اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ہماری رائے میں ووٹ کا گواہی ہونا محل نظر ہے، کیونکہ جس قضا یا عدالت میں گواہی دی جاتی ہے اسے اس کے ریجیکٹ کرنے یعنی رد کرنے یا قبول کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ ووٹ کو الیکشن کا عملہ یا ریٹرننگ آفیسر رد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سفارش اگر کسی کے حق میں کی جائے تو جس کے پاس سفارش کی جا رہی ہے اسے شریعت کی روح سے رد و قبول کا اختیار ہوتا ہے، یعنی اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے یا ایکسیپٹ کر لے، جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن پولنگ اسٹیشن کا پریزائڈنگ آفیسر یا پولنگ اسٹیشن کا عملہ یا RO یعنی ریٹرننگ آفیسر از روئے قانون کسی جائز ووٹ کو رد کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، تو لہذا ووٹ سفارش بھی نہیں بن سکتا۔ تیسری صورت ووٹ کی وکالت جو ہم نے بیان کی تھی، مفتی صاحب کی رائے یہ ہے کہ ووٹ وکالت بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ جب آپ کسی کو وکیل مقرر کر دیتے ہیں تو آپ اس وکیل کو معزول بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ووٹ دیتے ہی مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ووٹر نہ اپنے امیدوار کو معزول کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ووٹ کو منسوخ کر سکتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب یہ تینوں صورتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بس ہماری رائے میں ووٹ ایک قضا ہے، یعنی فیصلہ ہے، لہذا حلقہ انتخاب میں کل ووٹرز جو ہوتے ہیں ان کی مثال ایک جیوری یا عدالت کی ہے۔ اگر ووٹ از روئے قانون درست ہے تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اسے رد کرے گا تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ملکی قانون میں انتخاب کے موقع پر جو ووٹرز انتخاب میں حصہ نہیں لیتے وہ اپنے حق قضا سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو حصہ لیتے ہیں ان کی رائے قضا یعنی فیصلہ میں شامل ہو جاتی ہے، اور فل کورٹ کی طرح اکثریت کا فیصلہ جس امیدوار کے حق میں آئے وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ اگر ووٹر اپنے فیصلے میں قضا میں خیانت کرتا ہے تو اس کے بارے میں شدید وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صاحب اختیار نے یہ جاننے کے باوجود کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا زیادہ علم رکھنے والا بہتر شخص موجود ہے کسی اور کو عامل بنایا تو اس نے اللہ، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو لوگوں پر قاضی بنایا گیا اس کو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی کی 3 قسمیں ہیں، ایک جنت میں ہوگا اور 2 جہنم میں ہوں گے۔ جنت میں وہ ہوگا جس کو حق کا علم ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے، یعنی حق پر فیصلہ کرے، اور جس کو حق کا علم بھی ہو اور وہ فیصلے میں ظلم کرتا ہے یعنی حق پہ فیصلہ نہیں کرتا تو وہ جہنم میں ہوگا، اور جو شخص بغیر علم کے لوگوں کے فیصلے کرے وہ بھی
जहन्नम है होगा। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की इस राय के मुताबिक वोटर्स वोटिंग के दिन जज होते हैं। उन्होंने फैसला करना होता है कि कौन सा उम्मीदवार इस मनसब के अहल है। अब लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हक पर मबनी फैसला करें।